صحابہ کرام نے جس انداز کی زندگی گزاری وہ پوری کی پوری داستان ہمارے سامنے ہے۔ یہ لوگ جتنے سچے تھے اتنا زیادہ آزمائے گئے، اور جتنا زیادہ آزمائے گئے اتنا زیادہ انہوں نے دین کی جانب رجوع کیا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوششیں کی۔ آج کے دور میں جب آرام سے سجدہ کرنے کے لیے مسجدیں موجود ہیں، آج کے دور میں جب ہمارے ہاتھوں میں گھڑیاں اور ہمارے طاقوں کے اندر الارم موجود ہیں، ہماری جیبوں کے اندر موبائل فون موجود ہیں، آج کے دور میں کس نے آپ کو روکا ہے؟ کون مسجدوں کے دروازوں پر کھڑا ہوتا ہے صلاۃ فجر میں کہ اگر آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا؟ معاف فرمائیں گے، یہ ہماری نیند ہے، یہ شیطان کا غلبہ ہے، یہ حرام خوری کا نتیجہ ہے، یہ دنیا داری کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں ہم کروٹیں بدلتے ہیں، وہی اے سی استعمال کیا جاتا ہے جس کا بل رب کائنات کے دیے ہوئے مال کے ذریعے ادا کیا جائے، اور اس کے باوجود اس میں ہم آرام سے سوتے ہیں۔ اذان کی آواز آتی ہے، تکیہ کو کس لیا جاتا ہے، مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ جہاں آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کو استعمال کیجئے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ آج اگر ہم نے ان مسجدوں کو ویران کر دیا تو ہم کل ان مسجدوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ قانون قدرت ہے، اللہ رب العالمین ہم کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، رواه الترمذي وصححه الألباني۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم قرآن و سنت کی سچی تعلیم کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صحابہ کرام کے فہم اور صحابہ کرام کے منہج سے آراستہ فرمایا کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے پر دین اسلام کو سمجھ سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے، دنیا کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، فتنوں سے بچتے ہوئے، تاریکی اور ظلمات سے بچتے ہوئے، گمراہی کے راستوں سے بچتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے انسانیت کو ایسا راستہ دکھایا جو قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور صحابہ کرام کے فہم پر مبنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو
رہتی دنیا تک کے لیے ہمیشہ کے لیے چیلنج بنا کر کے نازل کیا۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے نبی آخر الزماں کو آخری نبی بنا کر کے دنیا کے لیے ایسا معجزہ قرار دیا کہ اس کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہو، اس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اس کی زبان مبارک سے جو بات نکلے وہ وزن رکھے اور شریعت کی شکل اختیار کر جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے نبی کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنے نبی کی تعلیم کی دعوت و تبلیغ کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنے نبی کے لیے ایسے ساتھیوں کا انتخاب فرمایا جن ساتھیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں بار بار اس بات کا اعلان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ یہ 3 کے 3 سلسلے، یہ اللہ رب العالمین کے انعامات، اللہ رب العالمین کے احسانات، اتنا عظیم احسان انسانیت پر دنیا کی کسی بھی تاریخ میں نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہمیں جہاں دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، وہیں دینی امور میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس رب حقیقی کو سمجھ لے جس نے حقیر پانی کے ذریعے انسانوں کو پیدا کیا۔ اگر رب کائنات اس حقیر پانی کے اندر سے صلاحیت ختم کر دیتا، ماں کی بچے دانی میں حمل ٹھہرنے کے بعد اس حمل کو بیکار کر دیتا، اگر رب کائنات باپ کی صلاحیتیں سلب کر دیتا تو یہ دنیا یوں ہی لولی لنگڑی اور اپاہج ہو کر کے تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ رب کائنات کا احسان عظیم تھا کہ اس نے ایسا سسٹم بنایا کہ رہتی دنیا تک کتنی بھی دنیا ترقی کر لے، سائنس کتنا بھی آگے بڑھ جائے، میڈیکل سائنس کتنا بھی آگے بڑھ جائے، اگر یہ سارے کے سارے ترقی یافتہ علوم و فنون رب کائنات کی شناخت اور اس کی شناسائی اور رب کائنات کی پہچان کے بغیر آگے بڑھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے علوم بیکار، اپاہج اور دنیا کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس انسانیت پر جو احسانات فرمائے ہیں ان کی شکر گزاری ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کائنات نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ساتھیوں کا انتخاب فرمایا جو بھوکے اور پیاسے رہتے تھے لیکن اپنے نبی اور اپنے دین پر کوئی آنچ آ جائے اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام جنہوں نے کئی مہینے بغیر چولہا جلائے گزارا کیا، کھجور اور پانی پر گزر کر لیا، ایسے صحابہ کرام جن کے بارے میں فقیہ امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے شرعی علم حاصل کرنے کی فضیلت رکھتے تھے، ان میں سے 70 سے زیادہ صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس استعمال کے لیے نہ کپڑا تھا، نہ سواریاں تھی، نہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ خود ابو ہریرہ اس کے ایک ادنا سے طالب علم بن کر کے وہاں زندگی گزارتے تھے، کوئی حدیث آپ سے فوت ہو جائے اس بات کی فکر میں دنوں رات پڑے رہتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی اس خدشے سے کہ اگر باہر نکلیں گے تو نبی آخر الزماں کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی کلمہ، کوئی بات فوت نہ ہو جائے، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے بھوک اور پیاس کی فضیلت اور بھوکوں اور پیاسوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی فضیلت کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صفہ کے چبوترے پر میں نے 70 سے زائد ایسے صحابہ کرام کو دیکھا جن کے پاس کل کائنات ایک چادر ہوا کرتی تھی، اگر اپنا کندھا ڈھانکتے تھے تو
تو گھٹنا کھل جاتا تھا، گھٹنے کو ڈھاکا کرتے تھے تو کندھا کھل جایا کرتا تھا، اور اس خدشے سے کہ کہیں شرمگاہ کی بے پردگی نہ ہو جائے، اپنی چادر کو سمیٹ کر کے اپنی شرمگاہ کے نیچے کے حصے میں اس چادر کو تھامے رہتے تھے۔ اسی حالت میں ان کی ساری زندگی گزر جاتی تھی۔ قربان جائیں ہمارے خاندان، قربان جائیں ہمارے ادارے، قربان جائیں ہماری مسجدیں، قربان جائے ہمارا مال و دولت، قربان جائیں ہماری صلاحیتیں ان صحابہ کرام پر جن صحابہ کرام نے اتنی جفا کشی کر کے، اتنی محنت و جستجو کر کے، اتنی زیادہ قربانیاں اور ایثار کے جذبے سے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اگر یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ لیکن بڑا آسان ہے پڑوسی ملک کا ایک فتین شخص کھڑا ہو، یوٹیوب چینل بنائے اور صحابہ کرام پر تنقیدیں کرے، اور علی گڑھ جیسی علم و ہنر کی یہ بستی جہاں پڑھے لکھے لوگ معمولی حیثیت نہیں رکھتے، جہاں کے دماغ ساری دنیا میں بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں، یہاں دنیا داری اور دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہونے کی کیفیت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والوں کا باقاعدہ ان کی دعوت دی جائے، ان کی نشر و اشاعت کی جائے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں کی تعریفیں کی جائیں۔ یہ ہم فتنے میں مبتلا ہو کر کے اپنے دین کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور سن لو کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جانا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بارے میں جو شبہات و شہوات کے فتنے چھوڑے جاتے ہیں، شیطان کی جانب سے جو وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں، ان وسوسوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طریقے پر سمجھو جو طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتوں کی شرح و تفسیر کر کے اپنی صحیح احادیث کے اندر اس کو ذکر فرما دیا، یا اس طریقے پر سمجھو جس طریقے پر صحابہ کرام نے اس کو برت کر کے دکھایا۔ اور یہ وہی صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دے دی، یہ وہی صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا، یہ وہی صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے مشورہ کریں، ان کو جھڑکے نہیں۔ ایک صحابی رسول جو مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ سرداران قریش کے ساتھ مصروف تھے، محو گفتگو تھے، ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، جن کے پاس نہ پہننے کا کپڑا تھا، نہ اوڑھنے کی چادریں تھی، غریب اور مسکینی کی زندگی گزارتے تھے، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی تو اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان سے سورۃ العبس کا نزول فرما کے فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آتا ہے، آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس کی بات کو نہیں سنتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ ایک ادنا سے صحابی رسول کے دفاع کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو غار حرا میں
اقرا بسم ربک الذی خلق کے نزول کے بعد جب آپ نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا گھبرا گئے. اگر یہ صحابہ کرام اور ہماری ماں اما خدیجۃ الکبریٰ نہ ہوتی تو ان کو دلاسا دینے والا کون ہوتا؟ سب سے پہلے وہ سنہرے الفاظ سے لکھے جانے والے قیمتی کلمات ہماری خواتین اس کو سنیں جس میں انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العالمین کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ اسلام کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے ہونے والے نبی کو دلاسا دیا، سہارا دیا. اور یہ سلسلہ، یہ تاریخی پس منظر آپ پڑھتے چلے جائیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مقام دیکھ لیں، آپ کی بیویوں کا مقام دیکھ لیں. اور آخری دور آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، کمزوری کا یہ عالم ہے کہ حجرے سے نکل کر کے مصلی تک آنے کے لیے دو صحابہ کرام کندھا دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اس حالت میں اگر کسی نے دلاسا دیا تو ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، کبھی ان کی پیٹھ پر سہارا لے کر کے بیٹھتے، کبھی مبارک ران پر سر رکھتے، اور اسی حالت میں یہ جان آفرین کے حوالے کر دی، ملک الموت آئے اور روح قبض کر کے لے گئے. یہ صورتحال تھی. یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو لشکر اسامہ کی روانگی کے مسائل پیش نہ آتے. یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو احد کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کی مثال قائم کرنے والے وہ اشخاص نہ ہوتے جن لوگوں نے آپ کے لیے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی. تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس کے اصول تفسیر کے سامنے رکھ کر کے سمجھیں، اس کے مطابق چلیں. صحابہ کرام نے اس کی کون سی شرح و تفسیر پیش کی ہے، اس پر غور و تدبر کیا جائے. اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم شیطان رجیم کے وسوسوں، اس کے ہتھ کنڈوں، اس کی سازشوں کو ناکام کر دیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا حکم دے کر کے ہماری ذمہ داریوں پر ہم کو ابھارا ہے. یہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازوں میں حاضری نہ دیں، ہفتے میں 1 دن مسجدیں آباد ہو جائیں. اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی اور مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے لیے بھی سجدہ کرے، غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرے. اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کی یہ مخالفت ہے کہ ہم قرآن مجید کو، سنت رسول کو فہم صحابہ کے بجائے کسی دوسرے کے شعور اور فہم پر سمجھیں، تقلید شخصی کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطانی ہتھ کنڈوں میں پھنس کر کے اپنی دینی زندگی کے ضمن میں اپنی دنیاوی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو. یہ شیطان انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، اور بالخصوص اس جماعت کو جو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی دعوے دار ہے، اس کے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے افراد کو، اور علم کے چشمے صافی اور ساری دنیا میں نام کمانے والی اس بستی کے اندر بسنے والے نوجوان
جو الگ الگ فنون و ہنر کے ماہرین ہیں ان کو نشانہ بنا کر کے کون کون سے ہتھ کنڈے نہیں اپناتا. یہ شیطان جس کی پیروی کرنے سے ہم کو روکا گیا، کہیں یہ ہم کو ماتریدیت کی جانب دھکیلتا ہے. یہ شیطان کبھی حجیت حدیث کے بارے میں شبہات پیدا کر کے حدیث کو ہمارے لیے حجت قرار نہ دینے کا فتویٰ اور اس کا اس کے فتنے میں مبتلا کر کے ہم کو گمراہ کرتا ہے. یہ شیطان کبھی رافضیت اور کبھی نیم رافضہ افراد کے آڈیوز اور ویڈیوز سن کر کے صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کی جرت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. یہ شیطان اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کبھی انکار حدیث، کبھی حجیت حدیث میں شبہات، کبھی قرآن مجید سے برات، کبھی حدیث رسول سے برات، کبھی صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں اور کبھی کوئی ہتھ کنڈا اپنا کر کے ہم کو گمراہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے ہتھ کنڈوں کے بہکاوے میں مت آ جاؤ. اس بات کو سمجھ لو کہ اس انسانیت کو سب سے پہلے جس فتنے میں مبتلا کیا گیا وہ بے لباسی کا فتنہ تھا، بے حیائی کا فتنہ تھا. انسان کے بدن سے، اس کے تن سے، اس کے لباس کو الگ کر دینے کا فتنہ تھا. اس شیطان نے ہمارے جد امجد آدم اور حوا علیہم السلام کو گمراہ کیا، بہکایا اور ان کے تن سے لباس کو الگ کر دیا. لہذا اپنے جد امجد کے کھلے دشمن کو اور ان کو گمراہی کی قسم کھا کر کے گمراہ کرنے والوں کو تم پہچانو. یہ شیطان تم کو دنیا کے مختلف فتنوں میں مبتلا کر کے دنیا سے بھی محروم کرتا ہے اور دنیا کے بہانے سے آخرت میں بھی محروم کر دیتا ہے. لہذا تم قرآن و سنت کی پیروی کرو. یہ شیطان شبہات و شہوات کے فتنے میں مبتلا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے. شبہات کے فتنے یہ ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ پیدا ہو جائے کہ میں نے جو پڑھ لیا، جو معلومات حاصل کر لی وہ حرف آخر ہے، علماء کرام سے رجوع کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. شیخ گوگل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کو جو کچھ معلومات مل جائیں وہی ہمارے لیے حرف آخر ہیں. یہ شبہات کے فتنے ہیں جس میں مبتلا کر کے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے گھروں سے کھینچ کر کے اس شیطان رجیم نے کہیں صحابہ کرام کی تنقیص، کہیں صحابہ کرام پر تنقید، کہیں قرآن مجید کی حجیت، کہیں حدیث رسول کی حجیت اور کہیں شرعی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں، احکامات کے مسائل میں ہم سے کھینچ کر کے دور کر دیا ہے. یہ نوجوان اپنے ذہن و دماغ پر، اپنی عقل پر اعتماد کر کے قرآن و سنت کو ثانوی درجہ دے دیتا ہے. اسی کے نتیجے میں کہیں اہل قرآن پیدا ہو گئے، سنت کے انکاری پیدا ہو گئے. اسی کے نتیجے میں اپنی عقل پر حدیث رسول کو تولنے والے پیدا ہوئے اور حدیث رسول کا انکار کیا جانے لگا. اسی کے نتیجے میں صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں شبہات پیدا کیے جانے لگے اور صحابہ کرام پر تنقیدیں کی جانے لگی. اللہ کی قسم ساری دنیا کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ ایک ادنا سے ادنا صحابی رسول اگر دینی معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں، احکامات کے معاملات میں اس کی ذرہ برابر غلطی دکھا دی جائے تو ایسی صورت میں اسلام سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دنیاوی امور میں، اجتہادی مسائل میں کہیں غلطی کر جاتے تھے تو اس سے بھی رجوع کر لیتے تھے، لیکن دینی امور میں جن کو رب کائنات کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے اور وہ لوگ رب کائنات سے راضی ہو گئے، دینی امور میں غلطی کر گئے اس کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اتنا کھلا دشمن ہے کہ تمہارے جد امجد کے تن سے لباس کو الگ کر دیا،
یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اتنا کھلا دشمن ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا بار بار خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرما بردار بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو اس نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں تو یہی شیطان رجیم بار بار کچوکا مارتا ہے، بار بار بہکاتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ شیطان رجیم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو زد و کوب کرنے اور نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کرتا رہا، وہ کھلا دشمن اگر ہم کو اپنے وسوسوں میں پھانس کر کے بدعقیدی کی طرف لے جاتا ہے، صحابہ کرام کی تنقیص کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر اس کے باوجود صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار کر لیا گیا، قرآن مجید کو مقدس اور اپنے لیے حجت قائم کرنے والی کتاب تسلیم کر لیا گیا، صحیح احادیث کی حجیت کو تسلیم کر لیا گیا، اس کے باوجود بشری تقاضے سے تم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، قدم کبھی بہک جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے، تم رب کائنات سے جڑے رہو گے، احادیث رسول سے جڑے رہو گے، علماء کو انبیاء کا وارث سمجھو گے اور علماء سے جوڑ کر کے دین کو سیکھو گے، تو تھوڑی بہت لغزشوں کو رب کائنات معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ شیطان ہم کو دو طرح کے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، ایک شبہات کا فتنہ، حدیث رسول کے بارے میں، اس کی حجیت کے بارے میں، حدیث رسول سے استدلال کے بارے میں، علماء کرام کی جانب رجوع کرنے کے بارے میں، صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں، صحابہ کرام کی خلافت و ملوکیت کے فرق کر کے بے شمار فتنے جو اس دنیا کے اندر پھیلائے گئے، ان کے بہانوں سے یہ شیطان ہماری تاریخ میں، ہماری کتاب و سنت کے دلائل میں، صحابہ کرام کی عظمت میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ ان شبہات کے ذریعے جو ان کا شکار ہو گیا وہ دنیا میں بھی گمراہ ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کی ذمہ داری قبول کریں کہ ان کو کون سی چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہے، اس بات کی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ اس دنیا میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں آ جائیں، انہی ڈگریوں کی بنیاد پر آپ اس گھمنڈ میں اور زعم میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم دین کو سمجھ چکے، دین کے نام پر آپ علماء کرام سے رجوع نہ کریں اور گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ یہ فتنہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس شیطان کی طرف سے بھر دیا گیا ہے اور شبہات کے فتنوں میں مبتلا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ شیطان دوسرے فتنے میں جس میں انسانیت کو مبتلا کرتا ہے وہ شہوات کا فتنہ ہے۔ یہ شہوات کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، مخلوط تعلیم کا فتنہ، ہماری بچیوں کا ہمارے چوکھٹوں سے باہر نکل کر کے اپنی مرضی سے ہڑدنگ مچانا، آزادی کا مطالبہ کرنا، اس طرح کے جتنے بھی شہوات کے فتنے ہیں جو زنا کاری پر جا کر کے ختم ہوتے ہیں، بچیاں مرتد ہو کر کے ہمارے گھروں کی عزت و آبرو کو لے کر کے نکل جاتی ہیں، اسلام کا انکار کر دیتی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں رچا لیتی ہیں، یہ سب شہوات کے فتنوں کے نتائج ہیں جس میں شیطان نے ہم کو مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا شیطان کے دونوں ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر انجینئر ہو جائے،
ڈاکٹر ہو جائے، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے، لیکن اپنے مقصد حیات کو اگر وہ سمجھتا ہے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، چاند سورج پر پہنچ جائے، آسمانوں کی سیر کرے، پنڈبیوں میں بیٹھ کر کے سمندر کے اندر جا کر کے سیر کرے، اگر خالق حقیقی کو پہچانتا ہے، اپنے دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھتا ہے، تو وہ جہاں بھی رہے گا اور جس بھی کیفیت میں رہے گا اپنے رب کو نہیں بھولے گا، نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، اس کی پیشانی دن بھر میں 5 وقتہ نمازوں میں باجماعت زمین پر رگڑی جائے گی اور وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مقصد حقیقی کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر انسان دنیا کمانے میں کمزور رہ جائے، اس بات کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان اپنے رب کو پہچاننے میں کمزوری اختیار کر لے، اس بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا، سواری پر موجود تھا، آپ نے فرمایا یا غلام، اے پیارے بچے، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ وصیتیں کرتا ہوں، کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، کچھ چیزیں بتاتا ہوں، ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، اپنی گھٹیوں میں بیٹھا لو، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لو۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ دنیاوی فتنے، یہ NCR اور دوسرے قوانین کی شکل میں مسلمانوں کے دلوں میں جو بے چینی ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، جن لوگوں کا رب کائنات ہو، جن کا نبی آخر الزماں جیسا رہنما اور قائد گزرا ہو، جن کے پاس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہو، جن کے پاس حدیث رسول جیسا سرمایہ ہو، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہیں، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ ہم رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، دین اسلام سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور اپنے مستقبل کو رب کائنات کے حوالے کر دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے بچے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، جہاں ضرورت ہوگی رب کائنات کو اپنے سامنے پاؤ گے، مدد کرنے والا پاؤ گے، تمہارا ہاتھ پکڑنے والا پاؤ گے، تمہاری رہنمائی کرنے والا پاؤ گے۔ رب کائنات ہمارے تحفظ اور ہمارے ذریعے سے فراہم کی جانے والی حفاظت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم رب کائنات کے دین کو تحفظ فراہم کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو 5 وقتہ نمازوں میں باجماعت حاضری کا حکم دیا، یہ مسجدیں آباد کی جائیں، مسجدوں سے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے منتخب کردہ انبیاء کرام کے توحید کے پیغام کو سمجھیں۔ رب کائنات کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کے لیے اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے جس ساتھیوں کا انتخاب کیا، ان کے ذریعے دین کی رہنمائی حاصل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اور تمہارے سامنے جب تم کو ضرورت پڑے گی تب وہ تمہارے سامنے تم کو مل جائے گا، تمہارا تعاون فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اے بچے اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنے سے تم کو تحفظ فراہم ہوتا ہے، اور اس بات کو کان کھول کر کے سن لو کہ اگر ساری دنیا، اسی روایت کے آخری کے ٹکڑے میں فرمایا گیا کہ سن لو کہ اگر ساری دنیا اس بات پر متحد ہو جائے، اس بات پر اتفاق کر لے کہ تم کو نقصان پہنچائے گی،
लम यदुर्रुक इल्ला मा कतबह अल्लाहु लक, तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर उतना ही जितना रब कायनात ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया। और सुन लो कि अगर सारी दुनिया तुमको नफा और फायदा पहुंचाना चाहे, सारी की सारी ताकतें जमा हो जाएं तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए, तुमको फायदा पहुंचाने के लिए, तो अल्लाह की कसम वो न नुकसान पहुंचा सकते हैं न फायदा पहुंचा सकते हैं मगर उतना ही जितना रब कायनात ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के बगैर न कोई पत्ता हिल सकता है, न कोई कानून नाफिज हो सकता है। रब कायनात की मर्जी के बगैर न दुनिया में किसी चीज की हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है। ये तो हमारे अपने करतूत हैं, दीन से दूरी का नतीजा है, अल्लाह के कानून से बगावत का नतीजा है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुमको जो कुछ मुश्किलात लाहिक होती हैं वो तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके माफ़ फरमा देता है। लिहाजा अगर हमको इज्जत व वक़ार चाहिए, हमको दुनिया के अंदर अक्सरियत चाहिए, दुनिया के अंदर गलबा चाहिए, इज्जत व वक़ार की ज़िंदगी चाहिए, तो सबसे पहले हमको दीन की जानिब रुजू करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सूरतुल बकरा के अंदर इरशाद है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये मुसलमान हो जाना, ये ईमान का दावा कर देना, अपना नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रख लेना, दीन इस्लाम के अहकामात को मान लेना और तस्लीम कर लेना, ये इतना आसान काम नहीं है। जिसने जितनी ज़्यादा सच्चाई के साथ इन चीज़ों को तस्लीम किया उसको उतना ज़्यादा आजमाया गया। आप नबी आखिरुज़्ज़मा की सीरत मुबारका का मुताला कर लें, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपको लहू लहान किया गया, मक्का मुकर्रमा में सजदे की हालत में आपकी मुबारक पीठ पर ओजड़ियां डाली गई, सहाबे किराम को बेड़ियां डाल करके घसीटा गया, शाबे अबी तालिब में उन लोगों को कच्चे पत्ते और कच्चा चमड़ा खा करके जिंदगी गुजारनी पड़ी। मदीना की हिजरत में जो वाक़यात पेश आए और उससे पहले उसके बाद के दौर में सहाबे किराम ने जिस अंदाज की जिंदगी गुजारी वो पूरी की पूरी दास्तान हमारे सामने है। ये लोग जितने सच्चे थे उतना ज्यादा आजमाए गए और जितना ज्यादा आजमाए गए उतना ज्यादा इन्होंने दीन की जानिब रुजू किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिशें की। आज के दौर में जब आराम से सजदा करने के लिए मस्जिदें मौजूद हैं, आज के दौर में जब हमारे हाथों में घड़ियां और हमारे ताकों के अंदर अलार्म मौजूद हैं, हमारी जेबों के अंदर मोबाइल फोन मौजूद हैं, आज के दौर में किसने आपको रोका है? कौन मस्जिदों के दरवाजों पर खड़ा होता है सलाते फज्र में कि अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा? माफ फरमाएंगे, ये हमारी नींद है, ये शैतान का गलबा है, ये हराम खोरी का नतीजा है, ये दुनियादारी का नतीजा है, जिसके नतीजे में हम करवटें बदलते हैं। वही एसी इस्तेमाल किया जाता है जिसका बिल रब कायनात के दिए हुए माल के जरिए अदा किया जाए और उसके बावजूद उसमें हम आराम से सोते हैं। अजान की आवाज आती है, तकिया को कस लिया जाता है, मस्जिदें वीरान पड़ी रहती हैं। जहां आपकी जिम्मेदारी है, जहां आसानियां हैं, उन आसानियों को इस्तेमाल कीजिए, उनसे भरपूर फायदा उठाइए। आज अगर हमने इन मस्जिदों को वीरान कर दिया तो हम कल इन मस्जिदों से महरूम कर दिए जाएंगे। ये कानून कुदरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम तुमको भूख के जरिए, फलों की कमी के जरिए, तहत साली के जरिए, डर और खौफ के जरिए, दुश्मनों के तसल्लुत के जरिए, मौतों के जरिए और तुम्हारे ऊपर
दुश्मनों के हमलों के जरिए तुमको आजमाएंगे। इन आजमाइशों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबश्शिर साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। जो लोग सब्र करते हैं उस वक्त में जब उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं, अपनी गिरबान में झांक करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब लौटते हैं, अल्लाह को राजी करने का रास्ता तलाश करते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। और उन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, फरिश्तों की दुआएं, और उन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की नेमतें तैयार की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस दुनिया में कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करने, सहाबे किराम के तरीके की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो नौजवान सहाबे किराम की तनकीस या सहाबे किराम पर तनकीद करने वालों के फितनों में मुब्तला होकर के दीन इस्लाम पर तनकीद करने के आदी बन गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तौफीक अता फरमाए कि वो दीन की तरफ रुजू करें, उलमा से रुजू करें। ऐसे लोगों को हरगिज न सुने जो कहीं इंजीनियर हों, कहीं डॉक्टर हों। आप अपनी दुनियावी जिंदगी में पेट के दर्द को पीठ के डॉक्टर को नहीं दिखाते, आप अपनी दुनियावी जिंदगी में कान के डॉक्टर को आंख नहीं दिखाते, आप अपनी दुनियावी जिंदगी में आंख के डॉक्टर के पास कैंसर की शिकायत को लेकर के नहीं जाते। तो दुनियावी उमूर में जब इतना एहतियात है तो दीनी उमूर में हम जिसके पास जाएं, जो बात कही जाए उसको तस्लीम कर लें, ये इंसाफ की बात नहीं है। इसके बारे में हमसे आखिरत में सवाल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत के और मनहजे सहाबा के शुऊर को अपने अंदर पैदा करने, उलमाए किराम से जोड़ करके दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हमीद। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।